آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کس میں سے خرچ کرو، مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ یہاں ہم سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں، اور تمہیں یعنی تمام انسان، یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی امانت ہے، اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اسے کہاں خرچ کرتے ہو۔ رزق میں شامل ہے مال و دولت، کھانا پینا، گھر، صحت، اولاد، علم، وقت، اچھے تعلقات، یعنی ہر وہ نعمت جو اللہ نے تمہیں دی ہے رزق ہے۔ اگر کوئی غریب ہے لیکن عقل مند ہے تو اس کا انفاق یہ ہے کہ وہ دوسروں کو مشورے دے یا راستہ دکھائے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یہاں سے ایک بنیادی عقیدہ سمجھ آتا ہے۔ مالک کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ سب تمہارا نہیں، ہم نے دیا ہے، تم اس مال کے مالک نہیں ہو، تم صرف امین یعنی ٹرسٹی ہو۔ یہ یاد رکھنے سے غرور ختم ہوتا ہے اور تواضع، عاجزی، انکساری پیدا ہوتی ہے۔ شکر کا تقاضا کیا ہے؟ جب سب کچھ اللہ نے دیا ہے تو شکر صرف زبان سے نہیں، عمل سے بھی ادا ہونا چاہیے۔ شکر کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ زبان سے کہیں الحمدللہ، دوسرا حصہ عمل سے اس رزق میں سے خرچ کریں۔ انفقوا شکر کا سب سے بہتر عملی طریقہ ہے۔ رزق صرف نعمت نہیں، امتحان بھی ہے۔ اللہ ہمیں آزماتا ہے کئی چیزوں سے۔ مال ملے، کیا تم خرچ کرتے ہو یا روک کے بیٹھ جاتے ہو؟ وقت ملے، کہاں لگاتے ہو، دنیا میں یا آخرت میں؟ علم ملے، کیا دوسروں تک پہنچاتے ہو یا صرف اپنے پاس رکھتے ہو؟ صحت ملے، کیا اسے اللہ کی عبادت میں لگاتے ہو؟ ہر رزق ایک سوال ہے، تم اسے کیسے استعمال کر رہے ہو؟ رزقناکم ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دنیا میں امیر غریب کا فرق اللہ کی حکمت سے ہے۔ یہ فرق بے مقصد نہیں۔ اس میں امیر کا امتحان کیا ہے؟ رزق زیادہ ملا تو خرچ کرو، صدقہ دو، حق ادا کرو۔ غریب کا امتحان کم ملے تو صبر کرو، حسد نہ کرو، شکر ادا کرو۔ دونوں ہی امتحان ہیں، ایک میں سخاوت دیکھی جاتی ہے، دوسرے میں صبر اور قناعت یعنی تھوڑی چیز پر راضی ہونا۔ معاشرہ تب ٹھیک ہوگا جب امیر اپنا فرض ادا کرے اور غریب اپنا صبر رکھے۔ رزقناکم کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو دونوں جہاں میں بڑھ کر واپس آئے گا، کیونکہ اصل مالک وہی ہے اور اصل حساب بھی اسی کے پاس ہے، اور قیامت کے دن سوال یہ ہوگا امانت کا کیا کیا۔ اسی چیز کو ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے۔ یہ حدیث مسلم کی ہے۔ صحابیہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا، جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی ہیں اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیحت فرمائی، خرچ کرو، جس کا ترجمہ ہے خرچ کرو یا بہاؤ یا دو، اور گن گن کر نہ دو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ اب اس حدیث میں 5 الفاظ ہیں، آئیے اس پر غور کرتے ہیں۔ پہلا الفاظ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انفقی، خرچ کرو، یعنی اللہ کی راہ میں دو، صدقہ کرو، ضرورت مندوں کی مدد کرو۔ دوسرا الفاظ اوندہی، پانی کی طرح بہاؤ، جیسے پانی بہتا ہے بغیر حساب کے ویسے ہی دل کھول کر دو۔ تیسرا الفاظ اون فہی، خوشی سے، فراغ دلی سے دو، مطلب تنگ دلی سے نہیں بلکہ خوشی اور سخاوت کے ساتھ دو۔ چوتھا الفاظ ولا تحسی، گن گن کر مت دو، یعنی ہر چیز کا حساب نہ رکھو، میں نے اتنا دیا اب بس یہ سوچ نہ ہو۔ پانچواں الفاظ فیحصی اللہ علیک، ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا، یعنی تم جتنا کھلے دل سے دو گے اللہ اتنا ہی زیادہ دے گا، تم جتنا روک کر دو گے اللہ بھی تمہیں محدود دے گا۔